السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الى آخر الآیات. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ آج کی جو شب ہے، یہ شب بڑی بابرکت شب ہے. ان راتوں میں سے ایک رات ہے جن میں سے کسی ایک رات کے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں وعدہ فرمایا ہے، بشارت سنائی ہے، خوشخبری دی. ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی سب سے بڑی چاہت ہے اور سب سے بڑی تمنا ہے کسی بھی شخص کی، کسی بھی انسان کی، تو وہ تمنا یہ ہے کہ انسان اللہ کی بیش بہا جنت سے سرفراز ہو جائے، جنت کا داخلہ اس کے حصے میں آ جائے اور وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے. اور یہ اس لیے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. کامیابی، کامرانی، فلاح کیا ہے؟ انسانی زندگی میں لوگوں نے اپنے لیے کامیابی کا الگ الگ معیار مقرر کر رکھا ہے، الگ الگ پیمانہ بنا رکھا ہے. کسی نے بہت اچھے رہن سہن کو کامیابی سمجھا، کسی نے دولت کی، مال کی کثرت کو کامیابی بنا رکھا ہے، کسی نے سماجی اور دنیاوی اسٹیٹس اور مقام کو کامیابی کی علامت بنا رکھا ہے، کسی نے حکومت اور سیاست کی کرسیوں پر فائز ہونا اپنے لیے کامیابی کی علامت بنا رکھا ہے. غرض بہت ساری لوگوں نے کامیابی کی، کامرانی کی علامتیں بنا رکھی ہیں. اللہ کے کلام کی آیتوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، صحابہ کرام کی سیرتوں میں، سلف امت کی زندگیوں میں سب سے بڑی کامیابی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جنت سے سرفراز ہو جائیں اور جہنم سے نجات پالیں. یہی زندگی کا حاصل ہے. اگر یہ نہ ہوا تو دنیا کی نعمتیں، آشائشیں، ناز، نخرے، سماجی مقام، مرتبہ، اسٹیٹس، دولت، معیاری گھر، معیاری گاڑیاں، رہن سہن، خدمت گار، وجاہت، نام، چرچے، شہرت، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے حق میں کسی کام کی نہیں ہیں. سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو جنت مل جائے. ہماری اور آپ کی پیدائش کے پہلے والا مرحلہ
اور پھر ہماری اور آپ کی پیدائش اور دنیا میں وجود پانا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں زندگی گزارنا، اور پھر اس کے بعد موت کے گھاٹ اتر جانا، اس پوری تفصیل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، اور اس کے بعد یہ بتلا دیا کہ اصل کامیابی جنت کا حصول ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت کا حصول، جنت مل جائے، یہ کامیابی ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد، جامع ماسلہ کی جامع مسجد ہے یہ۔ ہمیں ہزاروں کی تعداد میں نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، ہمارے بھائی بڑے چھوٹے، ہماری مائیں بہنیں یہاں عبادت کرتے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کے سوا کوئی اور مقصد ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے جائیں، اللہ کی مغفرت پا لیں، جنت حاصل کر لیں، جہنم سے بچ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو کامیابی اصل ہے وہ کامیابی ہمیں اور آپ کو مل جائے؟ اس کے سوا اور کیا مقصد؟ اور اگر کوئی مقصد ہے اس کے سوا تو پھر ہمیں بہت جلد نظر ثانی کرنا چاہیے، ریوائز کر لینا چاہیے اپنی نیتوں، اپنی سوچ پر، اپنے کردار پر، اپنے کرتوت پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ کس لیے آئے دنیا؟ اسی لیے آئے دنیا دولت، مال، اسباب، وسائل جمع کر، اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے آئے، تاکہ فلاں دیکھے تو کہے بڑا نمازی، فلاں دیکھے تو کہے ماشاءاللہ بہت محنتی ہے، قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا، تسبیحات کر، یا اور کوئی مقصد۔ میرے بھائی، کوئی مقصد اگر اس کے سوا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے، جنت میں داخل کر دے، جہنم سے آزاد کر دے، اس کے سوا اگر کوئی مقصد ہو تو پھر ہماری ساری تگ و دو، ساری محنت برباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ سورہ بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل، آپ کہیے لوگوں سے، ہم سے، آپ سے، دنیا کے لوگوں سے، اللہ کے بندوں سے، امت کے لوگوں سے آپ کہیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمال، کیا ہم تمہیں بتلائیں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والا، دیوالیے والا، نقصان والا کون ہے؟ کیا ہم تمہیں بتلائیں؟ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بڑے خسارے والے ہیں، سب سے بڑے لاس والے ہیں، سب سے زیادہ دیوالیے پن کا شکار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنت، سارے اعمال، ساری کوشش، ساری تگ و دو، دن کی رات کی ساری محنت، سعیہم، جن کی محنت، جن کی کوشش، ضل، اکارت ہو گئی، برباد ہو گئی، اس کا کوئی صلہ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نہیں دیا۔ سب سے بڑا خسارہ کون ہے؟ سب سے بڑا خسارہ اسی کا ہے جو دنیا میں محنت بھی کرے، عبادت بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی، فرائض بھی، نوافل بھی، قیام اللیل بھی، تسبیحات بھی، اذکار بھی، صدقات، خیرات، سارے کام کرے، لیکن وہ ساری نیکیاں کیا ہو جائیں، ساری محنت اسی دنیاوی زندگی میں کھو جائے، برباد ہو جائے، اس کا کوئی صلہ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں۔ اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں۔ آج ہمارا دیوالیہ ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں، بازار میں، عالمی منڈی میں، تجارت کی، بزنس کی مندی آ جاتی، کساد بازاری، سامانوں کی قیمت گھٹ گئی، نقصان میں، خسارے میں، بہت پریشان ہوتے، بے چین ہو جاتے ہیں، ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اٹیک آ جاتا ہے، 50,000 کا نقصان ہو گیا، 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا، اس سے کم کا زیادہ کا نقصان ہو گیا، کیا ہوا بھائی؟ خسارہ ہو گیا، بہت نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، نیند نہیں آ رہی اس کی وجہ سے۔ یہ لاس کیا ہے؟ یہ حقیر دنیا، اس کی کیا قیمت ہے میرے بھائی؟ یہ حقیر دنیا کیا؟ اگر دولت کی قیمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو اپنی اس دنیا میں اپنی نعمت کا ایک ٹکڑا بھی عطا نہیں فرماتا۔
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. کوئی قیمت نہیں. بڑے بڑے باغی بڑے بڑے سرکش دنیا کی دولت میں کھیل رہے, انہیں اپنی دولت کا, اپنی نعمتوں کا, اپنی دولت کا اور اپنی انکم کا اور اپنی پراپرٹیوں کا پتہ بھی نہیں ہے کتنی دولت ہے ان کے پاس. کافر, کوئی یہودی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی کافر ہے, کوئی ملحد ہے, کوئی بے دین ہے. میرے بھائی اس کا مطلب یہ کامیابی نہیں ہے. دولت تو قارون کے پاس, فرعون کے پاس, آج بھی بہت سارے قارون فرعون, بہت سارے فرائض ہیں, بہت سارے قوانین آج دنیا کے. کیا وہ کامیاب؟ میرے بھائی کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی نام ہے کسی جنت کے پانے کا. آج تھوڑی سی بات جنت کے بارے میں کریں. جنت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ تو قرآن کریم بھرا پڑا ہے جنت کی خصوصیات, جنت کی نعمتیں, جنت کے کام, جنت میں داخل ہونے والوں کی صفات. تو آپ میرے بھائی ہفتے لگ جائیں گے, مہینے لگ جائیں گے, ختم نہیں ہوگی بات. 2-3 ایک تو آیتیں, 1-2 حدیثوں پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور سمجھیں گے جنت کی نعمتیں کیا ہیں اور جنت پانے کے لیے ہمیں اپنے اندر کون سی خوبیاں پیدا کرنی پڑیں. جنت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کی رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. جہنم اللہ کا عذاب ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی میں, کیا کہتا ہے؟ جنت کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انتی رحمتی اصیب بکی ارحم بکی من اشاء من عبادی. جنت تو میری رحمت ہے, میں تیرے ذریعے سے جسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہوں. جنت اللہ کی رحمت ہے. اور جہنم سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ انتی عذابی, انتی عذابی, تو میرا عذاب ہے. اعذب بک من اشاء من عبادی, اور میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے عذاب دیتا ہوں. جنت اللہ کی رحمت ہے, جنت اللہ کا فضل ہے, جنت اللہ کا احسان ہے, جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عطیہ ہے اتنا قیمتی ہے, فری میں نہیں ملتا, آسانی سے نہیں ملے. ایسا نہیں ہے تمناؤں سے جنت مل جائے, آرزوؤں سے جنت مل جائے, بڑی بڑی بھاونائیں, بڑی بڑی آرزویں بنا رکھی ہے اور جنت مل جائے آدمی کامیاب ہو جائے. نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو امت کے لوگوں, سنو, جنت اللہ کا سامان ہے. جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامان ہے, اللہ کا عطیہ ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی نوازش. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ, اللہ کی جنت یہ اللہ کا عطیہ ہے اور یہ بہت مہنگا ہے. مہنگا کہتے ہیں نا ہم لوگ, کاسٹلی ہے کہ ایکسپینسیو ہے. دنیا کے سامان پیسے خرچ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بہت مہنگا ہے, بہت کاسٹلی ہے, بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے, زیادہ پیسے لگتے ہیں تو ملتا ہے فلاں سامان. میرے بھائیوں دنیا کے بہت سارے سامان مہنگے ہیں, قیمتی ہیں, ہے نا. کوئی گھر ہے, کوئی پراپرٹی ہے, کوئی زمین ہے, دکان ہے, مکان ہے, اس کا لوکیشن بہت پرائم ہے اور اس کی جگہ کوئی مطلب بہت زیادہ خاص ہے تو اس کی وجہ سے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی. جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ کہاں ہے؟ اس کا لوکیشن کہاں ہے؟ تو کتنی قیمتی ہوگی میرے بھائی, کتنی ایکسپینسیو ہوگی اللہ کی جنت. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ,
سن لو اللہ کا سامان بہت قیمتی ہے، اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سامان بہت ایکسپینسیو کاسٹلی ہے، اللہ کا سامان جنت ہے، جنت کو اتنی آسانی سے نہیں پاؤ گے۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو پانے کے لیے بڑی مشقتوں سے گزرنا پڑے گا، ایسے ایسے کام جس کو کرنے کا دل نہیں چاہے، محنت لگے گی، طبیعت آمادہ نہیں ہوگی، ہمیں اس کے لیے سخت سرد راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے لیے نمازیں پڑھنی پڑیں گی، سخت گرمیوں کو برداشت کر کے دھوپ کی شدت میں جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ہوگا۔ تو حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، بہت ناپسندیدہ، یعنی دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا، طبیعت نہیں چاہتی، بہت زیادہ طبیعت پر برڈن ڈال کے، دباؤ ڈال کے، زور ڈال کر کے ہمیں وہ کام کرنا پڑتا، ایسے کام کو کرنے کے بعد جنت ملتی۔ پازیٹیو ہم نے سن لیا، مثال کے طور پر نماز پڑھنے کی سخت سردیوں میں نکلنا پڑے گا، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، سخت گرمی کو برداشت کر کے مسجد میں آنا پڑے گا۔ نیگیٹو زناکاری، بدکاری، کتنی لالچ لگتی ہے آدمی، ہے کہ نہیں؟ شہوت، حرام شہوت، شیطان کتنا قریب کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، طبیعت کو جبر کرنا پڑے گا اور اس پر دباؤ ڈال کر کے اس حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا تو جنت ملے گی۔ سود کا لین دین، حرام کی آمدنی، رشوت ہے، اور شراب، جوئے، مٹکے، گانجے بہت بکتے ہیں، سمجھ رہے؟ بڑی آسانی سے آدمی پیسے کما لیتا ہے، ایک جھٹکے میں آپ پیسے والا ہو جاتا ہے، لیکن جنت پانے کے لیے یہ مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اس نفس کو دباؤ اور حرام انکم کر کے دنیا میں خوشی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جنت چاہتے ہو تو یہ پریشانی برداشت کرو۔ تو جنت پانے کے لیے تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، اور جہنم جیسی مرضیوں کرتے جاؤ، جہنم تیار، خواہشات کے پیچھے بھاگو، دل چاہتا ہے زنا کرو، دل چاہتا ہے شراب پیو، دل چاہتا ہے حرام کھاؤ، لوٹ، مطلب سارے حرام کا چاہتوں کے پیچھے بھاگو گے تو جنت نہیں مل سکتی ہے، جہنم ملے گی، اور تکلیفیں برداشت کرو گے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ بہرحال میرے بھائیو، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے ایک دو باتیں، ایک دو حدیثیں بیان کر کے ہم جنت کے اعمال پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ جنت کی خصوصیات، جنت کی نعمتیں، جنت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، اس کے اوصاف، بہت لمبی بات ہے، بہت لمبی بات ہے۔ ہم نے جیسا کہ عرض کیا، ایک دو حدیثوں پر، آیتوں پر گفتگو کریں گے، اور چند آیتوں، چند حدیثوں کی روشنی میں جنت کے اعمال پر بات کریں گے بس۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس، کوئی جان، کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ اس کے لیے کل قیامت کے دن جنت میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپائی گئی ہے، نہیں معلوم کسی۔ جنت کی نعمتوں کا نام تو ہم جانتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتلا دیا، جنت میں کیا کیا ملے گا، ان چیزوں کے نام ہمیں جو دنیا میں نعمتیں میسر ہیں ان کے ناموں سے میچ ہوتے ہیں، وہ نام سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جنت میں مثال کو محل ملے، دنیا کے اندر بھی محل ہے لوگوں کے پاس، جنت میں بیویاں ملیں گی، دنیا میں بھی لوگوں کے پاس بیویاں ہے کہ نہیں؟ جنت کے اندر میوے جات ملیں گے، رمان، انار ملے گا، کیلے ملے، مثال کے طور پر، سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر ابھی ہم نام جانتے اور دنیا کی نعمتوں کو بھی ہم دیکھتے، لیکن ایک بات یاد رہے، یہ نام ہے بس، حقیقت کچھ اور ہے۔ لیس فی الجنت لیس من نعیم الجنت فی الدنیا الا اسماؤها، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں جو نعمتیں ہم دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جنت کے اندر جن نعمتوں کا تذکرہ ملتا ہے، جنت کی ان نعمتوں کا صرف دنیا میں نام ہے،
اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ بہت بیش بہا، بے مثال، انمول ہے وہ جنت کی نعمت۔ اچھا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک وہ چھپا کے رکھی گئی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا ملنے والا ہے۔ ایمان والوں کی بات چل رہی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ۔ جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں میرے بھائیوں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، نہ کسی کان نے سنا ہے۔ کیا مطلب؟ نام سنا ہے، اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، اس کی حقیقت ہماری کانوں سے نہیں ٹکرائی۔ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا ہے، کھٹکا بھی نہیں کہ وہ کیسی نعمتیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے صحیح بخاری وغیرہ کی وہ روایت آپ کے سامنے، امام ترمذی کی امام ترمذی کے جامع میں، سنن میں صحیح روایت جو آئی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ سرسری طور پر کر دینا ضروری ہے۔ جنت بنی کس سے ہے؟ جنت بنی کس سے ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنہ، جنت کیا؟ لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ۔ اللہ اکبر! جنت کیا ہے میرے بھائی؟ ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی، ہے کہ نہیں؟ ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَظْفَرُ، اور دونوں اینٹوں کے درمیان کا گارا کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ مشک، اظفر، ایسا مشک کہ اگر اس کی شیشی کھل جائے، اس کی پوٹلی کا دھاگا کھل جائے تو پوری دنیا مہک اٹھی۔ ایسے مشک سے اس کا گارا تیار کیا گیا ہوگا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسالہ ہے نا، درمیان میں جوڑنے کے۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اس کی کنکریاں موتیوں کی ہوں گی اور یاقوت جیسے چمکتے ہوئے پتھر کی۔ دیکھا؟ اب اندازہ لگا دو، کوئی لگا سکتا اندازہ جنت کی نعمتوں کا؟ جنت کی حقیقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی حقیقت کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک دو باتیں اور ذکر کر کے ہم اعمال پر آتے ہیں۔ جنت کے اعمال، کیسے جنت ملے گی، کیسے ملے گی، جنت ملنے کے اسباب کیا ہیں؟ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جنت کے معیار پر اترو گے، اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا، نواز دے گا جنت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، ان فی الجنت 100 درجہ بین درجتین کما بین السماء والارض، جنت کے 100 درجات، اللہ اکبر، جنت کے 100 درجات۔ اسٹوری، جنت کے 100 درجات، یہ تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ درجات کا مطلب تشبیہ دے نہیں سکتے، ہمیں نہیں معلوم حقیقت، ہمیں حقیقت نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 100 درجات، 100 مراتب ہے جنت کی۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین کل درجتین، 2 درجے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اتنا درجات ہے جنت کی۔ سمجھیں کہ خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور واقعہ لمبا ہے۔ جنگ میں بیٹا شہید ہو گیا، جنگ میں بیٹا شہید ہو گیا۔ امی آئی اس کی
اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھا اور شہادت کا جام نوش کر لیا اس نے، اللہ کے نبی کیا میں یہ توقع رکھوں، امید لگاؤں کہ میرا بیٹا جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ، یہ طلب تھی ہمارے اصحاب کی، اللہ کے نبی کے صحابہ کی صحابیات کی کیا تھی؟ طلب تھی۔ ماں کی طلب ہے کہ بچے کو جنتی خبر سن لے، کہ بچے کے بارے میں سن لے کہ بچہ جنت مقید ہو چکا ہے، جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا جِنَانٌ کَثِیرٌ، کیا سمجھتے ہو ایک جنت ہے؟ ایک جنت نہیں ہے، یعنی جنت کے بہت سارے درجات۔ اِنَّہَا جِنَانٌ کَثِیرٌ، کئی جنتیں، بہت ساری جنتیں ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور تمہارا بیٹا جنت الفردوس کا، جنت الفردوس کا حقدار بن گیا ہے۔ الفردوس کیا جانتے ہیں؟ جنت کا سب سے اعلیٰ والا درجہ، درجات ہیں 100 درجات، سب سے اعلیٰ درجہ فردوس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن سبحانہ وتعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اللہ سے مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، تو اللہ سے فردوس والی جنت کا سوال کرو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ کیوں؟ فإنه أعلى الجنة، کیونکہ فردوس سب سے جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ وأوسط الجنہ، اور جنت کا سب سے معیاری درجہ ہے۔ اوسط کا مطلب بیچ والا نہیں ہے، اوسط کا مطلب بیچ والا نہیں، مڈل والا نہیں، یعنی سب سے زیادہ اچھا والا جو حصہ ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ اچھا خیر، اس کو اوسط کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اوسط الجنہ، جنت کا سب سے معیاری حصہ ہے۔ وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ والی جنت سے، وہیں سے جنتوں کی، وہیں سے نہریں اور نہروں کے سوتے بہتے ہیں۔ تصور نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جنتوں میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، داخلے کے بعد دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا وہاں سے جنت کے نہروں کے سوتے کھلتے ہیں، وہاں سے نہریں بہتی ہیں جنت کی۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور جنت الفردوس کے اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، عرش الہی جنت الفردوس کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، اس کے درجات کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال وہ حدیثیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی کتنی نعمتیں پائے گا، سمجھتے ہیں؟ ادنا اہل الجنت منزلا آخر الناس خروجا من النار، سب سے اخیر میں جہنم میں سے نکالا جانے والا اور جنت میں داخل کیا جانے والا وہ شخص کتنی نعمتوں سے ہمکنار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری شخص جو جنت کا حقدار بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا اذهب انطلق فادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جائے گا فیخیل الیہ انہا ملآ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہاں جائے گا وہ دیکھے گا تو اس کے خیال میں ڈالا جائے گا، اسے احساس اور شعور یہ بنایا جائے گا کہ وہ دیکھے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میرے لیے تو گنجائش نہیں اس کے اندر۔ وہ آ کر کے کہے گا اے اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، وجدتھا ملآ، اے اللہ اس کو تو میں نے بھری ہوئی پایا، کہاں جاؤں میں اس کے اندر؟ اللہ کہے گا انطلق فادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر یخیل الیہ انہا ملآ، اسے خیال میں ڈالا جائے گا کہ وہ بھری ہوئی ہے، وہ کہے گا اے اللہ بھری ہوئی ہے، کہاں جاؤں میں؟ تیسری بار سے وہی بات جب وہ کہے گا کہ اللہ جنت کو میں نے دیکھا بھری ہوئی پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ
تمہارے لیے جنت ہے وعشرۃ امثالھا، اور اس کا 10 گنا تمہیں دیا جاتا ہے، 10 گنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے آخری درجے کے جنتی کو دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ سے کئی گنا زیادہ نعمتیں عطا فرمائے، مقابلہ ہی نہیں۔ دنیا کی جس کو تم نے دیکھا بھری ہوئی ہے نا، اس کا 10 گنا تمہیں دیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا۔ اسی لیے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیث ہے۔ جنت ملے گی کیسے؟ جنت تو ہے لیکن تمناؤں سے نہیں ملے گی، تمناؤں سے، آرزوؤں سے، اپنی خواہشات کی غلامی سے سب کرتے رہو، ساری خواہشات پوری کرتے رہو، سارے کام کرتے رہو، ساری باتیں بولتے رہو، جو دل چاہے، من چاہے، طبیعت چاہے، خواہشات، سارے کام کرتے بھی رہو اور جنت کے حقدار بن بھی جاؤ۔ ایسے نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ انسان کفر کرتا رہے، شرک کرتا رہے، نفاق بدعات کرتا رہے، حلال حرام کھاتا رہے، ظلم زیادتی کرتا رہے، کسی چیز کی پرواہ نہ کرے اور امید لگائے بیٹھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، تو جنت تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتی۔ جنت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جنت کے لیے میرے بھائیوں، اچھا یہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے، جنت کی لالچ کرنا، جنت کا شوق کرنا ہے، جنت کی اللہ جنت مل جائے، جنت کا حقدار بن جاؤں میں، یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت پانے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ جنت کی لالچ میں نماز، جنت کی لالچ میں زکوٰۃ، جنت کی لالچ میں صدقات، جنت کی لالچ میں روزے، جنت کی لالچ میں قیام لیل، جنت کی راہ کی لالچ میں دیگر خیر اور نیکی کے کام، ایسے نہیں۔ جنت کی تڑپ، جنت کی لالچ، جہنم سے بچنے کے لیے کوشش، اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنا، یہ عین ایمان۔ یہ کیا ہے؟ عین صوفیہ حضرات نے ایک عجیب شوشہ اپنی عقل سے نکال دیا، انہوں نے کہا کہ جو جنت کی لالچ میں نیکی کرے وہ مشرک ہے۔ جنت کی لالچ میں جو نیکی کرے وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ جہنم سے بچنے کی لالچ میں جو نیکی کرے وہ مشرک۔ اگر لالچ میں کرتا ہے جنت پانے کے لیے تو جنت کو شریک کر رہا، استغفر اللہ، اور جہنم سے بچنے کی لالچ میں اگر نیکی کرتا ہے تو جہنم سے بچنے کو شریک کر رہا اللہ کی عبادت۔ ان ظالموں نے اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی خواہشات سے یہ باتیں بنائی میرے بھائیوں۔ اور پھر ان کے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں، عجیب و غریب قسم کے واقعات۔ اچھا تو جنت کیا ہے میرے بھائی؟ جنت ہماری لالچ ہے، ہم اللہ کی رحمت کی لالچ میں، اللہ کے عذاب سے بچنے کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ جنتیوں کے اعمال کیا ہیں؟ جنتیوں کے اعمال کیا ہیں، اس کو سمجھیں ذرا، اور یہ زیادہ اہم کام ہے کہ ہم جانیں کہ ہم کیسے جنت میں داخل ہوں۔ اس سلسلے میں زیادہ کچھ بات نہیں کرنی، ایک دو تین حدیثیں، آیتیں بس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ایک بات تو آپ جانتے ہیں، اللہ کے کلام کی آیتوں میں جامع آیتیں ہیں، جن میں ایک ہی آیت کریمہ سے ہم کو آپ کو پتہ چل جائے گا جنت پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد تفصیلات، یہ عمل، یہ عمل، یہ عمل، یہ فرائض میں کون کون سے کام، سنتوں میں کون کون سے کام، فضائل میں کون کون سے کام، اللہ کے حق والے کام، بندوں کے حق والے کام، خاندانی ذمہ داریاں، گھریلو ذمہ داریاں، عائلی ذمہ داریاں، اولاد کی تربیت، کاروبار کے اندر حلال، ان تمام تفصیلات کا میرے بھائی الگ الگ تذکرہ موجود ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو پانے کے لیے دو شرطیں ہیں جنت پانے کے لیے، ایمان اور عمل صالح، اس کے بغیر کوئی جنت نہیں پا سکتا۔ جنت کے لیے نیک عمل
صحیح عقیدہ، صحیح ایمان اور نیک عمل یہ شرط ہے۔ اب ایمان کے اندر ساری ایمان کی باتیں شامل ہو جائیں گی اور نیک عمل میں سارے اعمال صالحہ داخل ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے، کوئی یہ ہرگز نہ سوچے کہ میں اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، میرا ایمان صحیح ہے، میں عقید توحید پر ہوں، میں شرک نہیں کرتا، قبروں پر نہیں جاتا، مزاروں پر نہیں جاتا، سر نہیں ٹیکتا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی غیر کے لیے رکوع نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے گھر خانے کعبہ کے سوا کسی مزار کا میں طواف نہیں کرتا، کسی کو عالم الغیب نہیں سمجھتا، کسی کو اپنی ضرورت کے لیے نہیں پکارتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اس لیے اب میں عمل کروں نہ کروں، اچھا کروں برا کروں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جنت میں تو جاؤں گا اس لیے کہ میرا ایمان صحیح ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب نظریہ امت کے اندر آ گیا۔ ایک طبقہ کہتا ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے، جنت پانے کے لیے عمل کی ضرورت، ایمان ہے نا آپ کے پاس، آپ شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کا ایمان درست ہے، آپ جنت میں جائیں گے بس۔ عمل کوئی بات نہیں، کیے تو بھی ٹھیک، نہیں کیے تو بھی ٹھیک، اچھا کیے برا کیے، کیے نہیں کیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا ایک طبقہ کہتا ہے۔ اور یہ طبقہ ایک فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے۔ یہ فرقہ کون ہے؟ گمراہ فرقہ، مرجئہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ مرجئہ۔ یہ بیچارے کہتے ہیں جیسے کسی کا ایمان صحیح نہ ہو، کسی کا عقیدہ صحیح نہ ہو، کسی کی توحید میں خلل ہو، شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، ایسی چیزیں موجود ہوں تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جیسے ایمان صحیح نہ ہو، شرک ہو، کفر ہو، آدمی کتنا بھی عبادت کرے، نیک کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے نیکیاں قبول نہیں ہوں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنت نہیں پا سکے گا۔ یہ بیچارے کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ایک آدمی کا ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، توحید سلامت ہو تو عمل اچھا برا کچھ بھی کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ گمراہ فرقے کے لوگ ہیں۔ یاد رکھیں ہم لوگ ایسا عقیدہ تو نہیں رکھتے الحمدللہ، لیکن عمل میں ہماری کوتاہیاں واقعی افسوسناک ہیں۔ عمل میں ہماری کوتاہیاں افسوسناک ہیں۔ ہم ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، عمل نہیں کرتے نا، ہم کم کرتے نہیں کرتے ہیں، آپ کے مقابل میں کم کرتے ہیں، لیکن ہم تم سے ایمان میں اچھے ہیں، ایمان چاہیے جنت میں جانے کی۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی چاہیے، عمل بھی، دونوں چاہیے جنت میں جانے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا، ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جنت کیسے ملے گی؟ جنت کے لیے کون سا کام کرنا ضروری ہے؟ حصول جنت کے لیے کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ان کا ایمان، ان کی توحید، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معاملہ ایک دم کمپلیٹ ہے، اللہ کی توحید کا عقیدہ پورے طور پر موجود ہے۔ ثم استقاموا، اور پھر اسی پر ثابت قدم رہے۔ کس پر ثابت قدم رہے؟ اللہ کی توحید پر ثابت قدم رہے، اخلاص پر ثابت قدم رہے، جیسا ظاہر ویسے ہی باطن، جیسا ظاہر ویسے ہی باطن پر قائم رہے، جیسے زبان سے کہا ویسے عمل کر کے دکھایا۔ یہ معنی ہے کس کا؟ استقامت کا۔ اس کا معنی ہے، استقامت کا معنی کیا ہے؟ استقامت کے سب معنی ہیں، جو علم ہے اس کے مطابق عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر قائم رہے گا، جیسے زبان سے بولتا ہے ویسے عمل کر کے دکھائے گا، جو سامنے کرتا ہے وہ اور جو تنہائی میں کرتا ہے وہ، دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا۔ ظاہر باطن، قول عمل گفتار کردار سب سیم ہوگا۔ یہ معنی ہے کس کا؟ ثم استقاموا۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے شخص کے اوپر، ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے اترتے۔ کب اترتے ہیں فرشتے؟
یہ اصل میں پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے موت کے وقت. کس کے وقت؟ موت کے وقت. موت کے وقت کی بات ہے، دنیا کی بات ہے. اور جس کو دنیا میں یہ چیز ملے گی اسے آخرت میں بھی یہ چیز ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے اتر کر کے ان کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافوا، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی. ڈر اور غم دو باتوں کا تذکرہ بار بار قرآن میں آیا ہوا ہے اور اہل جنت کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. ڈر کس کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا. ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے ہماری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں، ہمیں جہنم میں ہمارا داخلہ نہ ہو جائے، جنت سے محروم نہ ہو جائے. خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہو، غم ماضی کا، آپ بیتی کا. اور خوف اور ڈر مستقبل کا ہوتا ہے. لیکن کیا ہوگا؟ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ ماضی پر کوئی غم اور نہ آنے والی چیز پر کوئی خوف. ایک دم مطمئن ہوں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشخبری لے لو. کیا کہیں گے فرشتے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی سے خوش ہو جاؤ. الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. دیکھا، جنت پانے کے لیے کیا ہے بھائی؟ ایمان اور اس کے تقاضوں پر استقامت. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. جنت تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے ایمان چاہیے. ایمان کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا ایمان. اور میں اس سے پہلے غالباً میرے بھائیو عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ ایمان ہی کے معاملے میں اتنا خلل پایا جاتا ہے لوگوں کے یہاں کہ آپ حیران ہو جائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادتیں اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتے، اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا اعتراف کرتے ہیں ہم. لیکن اسی دونوں گواہیوں میں نہ جانے کتنا خلل پایا جاتا ہے. ایمان ایمان. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بھائی مسجدوں میں آتے ہیں جماعت تبلیغ کے، کیا کہتے ہیں؟ دین و ایمان کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ایمان و یقین کی بات کرنے کے لیے آئے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو ایمان بھی نہیں معلوم، ان کو یقین بھی نہیں معلوم، ان کو دین بھی نہیں معلوم کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف محبت سے، عقیدت سے، ارادت سے ان الفاظ کے بولنے کا نام دین ایمان نہیں ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان وہی ہے زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، دل سے اس کی تصدیق اور اس کا عقیدہ، اور عمل کر کے اس کے مطابق دکھانا. اب توحید ہی کے مسئلے میں اتنا اختلاف. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. جھوٹے معبود بہت سارے، جھوٹے معبودان بہت سارے، دیوی دیوتا، مورتیاں، مجسمے، پتھر، قبر، حجر شجر قبر، اور ایسے ہی سورج چاند ستارے، کتنے سارے ہیں اللہ کے سوا جن کی عبادت ہو رہی، پوجے جا رہے ہیں معبود، لیکن وہ معبود سچے جھوٹے معبود. اور کیا؟ کوئی لا الہ کا معنی کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پانی برسانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دنیا کا نظام چلانے والا نہیں. لوگوں نے اس کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ توحید ہے. دیکھا، یہ توحید ربوبیت ہے، اس میں کوئی معاملہ تھا نہیں. یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، ابو جہل بھی مانتا تھا زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، سورج چاند ستارے روزی سب دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک کی، سب جانتے تھے. ابو جہل ابو لہب والا ہی ایمان ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. معاملہ کہاں تھا؟ جھگڑا کہاں تھا؟ اسی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، ہم کو روزی دیتا ہے، ہمیں آنکھ ناک کان دیگر اعضاء اور جوارح عطا فرماتا ہے. اسی کی عبادت ہونی چاہیے. عبادت کی نوبت آتی تھی تو لات منات کے در پر چلے جایا کرتے تھے، قبروں کے مزاروں کے پجاری ہو جایا کرتے تھے. اس لیے یہ ایمان کا معنی نہیں ہے.
جو لوگ سمجھتے ہیں۔ صرف خالق مالک ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اگر خالق مالک ماننے کا نام ایمان ہوتا تو پھر انبیاء اور ان کی قوموں میں جھگڑا ہی نہیں ہوتا، کوئی جہاد اور جنگ کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہ تو مانتی ہی تھی۔ معاملہ کس کا تھا؟ عبادت کرنے کا مسئلہ تھا، سر جھکانے کا مسئلہ تھا۔ ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ کیا سمجھتا ہے؟ دوسرا طبقہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ دنیا میں صرف اور صرف کون موجود ہے؟ صرف اللہ ہی موجود ہے اور کوئی موجود نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کون ہیں؟ یہ در و دیوار کیا ہے؟ اتنی ساری مخلوقات یہ سب کیا ہے؟ یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ درخت، یہ سب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ ہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ ہی۔ صوفیوں کا عقیدہ وحدت الوجود کا کہ دنیا میں کوئی چیز اللہ کے سوا موجود نہیں، تو ہر چیز کو ذرے ذرے کو اللہ سمجھتے، ذرے ذرے کو اللہ۔ میرے بھائیو، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، ابھی ہم ذکر کر رہے تھے آپ سے عصر کی نماز کے بعد کہ ڈاکٹر اسرار نے اس دور میں گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اپنی تفسیر اور لٹریچر اور اپنی تقریروں کے ذریعے سے۔ اپنی تفسیر میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتا ہے اس سے مراد وحدت الوجود ہے۔ استغفر۔ دیکھا یہ کس کا عقیدہ؟ یہ صوفیوں کا عقیدہ۔ ایک طبقہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حکومت کرنے والا نہیں ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حاکم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لا حاکم الا اللہ۔ تو اب لا الہ، الہ معبود، اب اس معبود کا معنی کوئی کیا لیتا ہے؟ موجود۔ کوئی اس کا معنی کیا لیتا ہے؟ خالق مالک۔ کوئی اس کا معنی کیا لیتا ہے؟ حاکم۔ سارا معاملہ عقیدے کا، ایمان کا، توحید کا کیا کر رکھا ہے لوگوں نے؟ تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ اہل سنت کے سوا، صحابہ تابعین، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے علاوہ کوئی بھی کلمہ توحید کا صحیح معنی سمجھنے والا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جنت پانے کے لیے کیا چاہیے؟ پہلے ایمان اور ساتھ ساتھ عمل صالح چاہیے۔ اب آپ سمجھ گئے ایمان میں کتنی پرابلم ہے؟ کہ دیکھو لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے ہمارا، اسی کے اندر لوگوں نے 4 الگ الگ معنی نکال لیے، اور وہ چاروں کے چاروں معنی غلط۔ صحیح معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی سچا برحق، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ ایمان ایسا ہوگا تو جنت ملے گی۔ جنت کب ملے گی؟ تب جنت ملے گی، ورنہ ایسے جیسے تیسے بنا رکھا ہے ایمان اگر ہم نے آپ نے، تو جنت اس پر نہیں مل سکتی۔ کلمے کا دوسرا حصہ کیا؟ عمل صالح کہا گیا نا کہ نیک عمل ہونا چاہیے۔ نیک عمل ثم استقاموا، نیک عمل ہونا چاہیے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملا ہو، وہ نیک عمل ہے۔ ہماری عقل میں بیٹھے نہ بیٹھے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، عمل نیک وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو بتلا دیا ہے، وہ نیک عمل ہے۔ نیک عمل وہ ہے جس پر نبوت کی مہر لگی ہوئی ہو، اس کو نیک عمل کہتے ہیں۔ اب آپ اس میں دیکھیے کتنی مسائل ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا معنی یہی ہے نا، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ اللہ کی طرف سے جو پیغام ہم کو پہنچائیں گے وہ نیک عمل ہوگا، اور اسی کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ صرف آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مانیں گے، کیونکہ آپ جو بتائیں گے وہی نیک عمل ہے۔ لیکن دیکھ لو اس کے اندر کتنی خلل، کتنا خلل، کتنی کمیاں، کتنی خامیاں ہیں، حیران ہو جائیں گے آپ۔ کوئی اللہ کے نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھنے کے بعد، محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اپنی عقل کو بیس بناتا ہے دین میں۔ حدیث آئی، قرآن کی آیت آئی، حدیث آئی، اس کی عقل میں نہیں آتی تو نہیں مانتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اپنی عقل پر پرکھتا ہے، نہیں مانتا۔
یعنی عقل کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی باتوں کو کیا کرتا ہے؟ رد کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے۔ کوئی اپنی خواہش نفس کے خلاف ہونے کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ ٹھکرا دیتا۔ کوئی باپ دادوں کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے، اسے ٹھکرا دیتا۔ کوئی اپنے اماموں اور پیروں کی باتوں کے خلاف ہوتا ہے، نبی کی سنت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ جنت پانے کے لیے سچا ایمان چاہیے، سچا راستہ چاہیے، اس راستے سے ملنے والا عمل ہوگا تو نیک عمل کہلائے گا۔ یہ جنت کے لیے، جنت کا عمل۔ وَآبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اچھا دوسری آیت کریمہ لے لیجیے، ایک آیت کریمہ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ میرے بھائی دیکھا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے جنت الفردوس کی ضیافت ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ نزل کس کو کہتے ہیں؟ نزل اس ضیافت کو، مہمان نوازی کو کہتے ہیں جو ایک دم اسٹارٹ میں مہمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھا، نزل ضیافت کا سامان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضیافت کیسے فرمائے گا؟ ایمان والوں کی، نیک عمل والوں کی ضیافت فرمائے گا جنات الفردوس کے ذریعے سے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، اس سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیں گے، کبھی ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ میرے بھائی اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں گی، نہ جنت کی نعمتوں کے استعمال پر کوئی پابندی ہوگی۔ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ کٹنے والی ہوں گی اور نہ روکی ہوئی ہوں گی، یعنی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی ختم ہونے کا مسئلہ ہوگا۔ تو بے پایہ نعمتیں ہیں جنت کی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر بھی اگر ہم اکا دکا حدیثوں پر بھی غور کریں نا تو جنتیوں کے کام کیا ہیں، جنت پانے کے لیے کون سے اعمال۔ اب ذرا حدیثیں پڑھیں گے تو تھوڑی سی چند اعمال کا تذکرہ بھی آپ کو حدیثوں میں ملے گا۔ یہ ہم نے شارٹ کیا ہے آپ کے لیے تاکہ کم از کم جنت کی نعمتیں اور جنت کی حقیقت اور اسے پانے کے لیے اعمال کیا مطلوب ہے، جنت پانے کے لیے اس کا تذکرہ اپنی ذات کو نصیحت کرنے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے کر سکو، اس لیے ہم نے چند باتیں صرف اور صرف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث بڑی پیاری ہے، بڑی عظیم الشان ہے، حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ کون ہے عبداللہ بن سلام؟ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، حبر من احبار الیہود، یہودیوں کے علماء میں سے بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ نے جن اہل کتاب کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی ان میں سے ایک نمایاں نام یہودیوں میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور آپ کے علم میں شاید ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام کو بھی جنت کی بشارت دی ہے، مبشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں۔ اور ایسے ہی عیسائیوں میں اگر کوئی بہت اونچا نام ہے جو اسلام لائے، مسلمان ہوئے، تو وہ کس کا نام ہے؟ وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اسحمہ کا نام ہے۔ اور بھی لوگ اسلام لائے، چند لوگ، لیکن جو اونچے نام ہیں ان میں سے ہی عبداللہ بن سلام یہود میں سے، اور اسحمہ نجاشی عیسائیوں میں سے، کرسچنز میں سے۔ اسحمہ عبداللہ بن سلام کی بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ انجفل الناس حوله وانجفلت الیہ۔ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو لوگوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لوگوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پتہ چلا مجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جانتے تھے تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں آئی ہوئی،
آپ کا نام، آپ کا حلیہ، آپ کا وضع قطع، آپ کی شمائل، آپ کا رنگ، آپ کے بال، آپ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں سے کہاں ہجرت کر کے جائیں گے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آپ کے اخلاق کیسے ہوں گے، یہ ساری تفصیلات تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہیں. لیکن یہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے چھپایا، خرد برد کیا، تبدیلی کی تحریک کر ڈالی اسے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے اپنائے. ان میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ بھی تھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب لوگ آئے، اللہ کے نبی آئے، لوگوں نے گھیر لیا، مجھے پتا چلا، میں بھی بھاگا بھاگا آیا اور میں بھی اسی بیچ میں گھس کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا. میرے بھائیوں، اب دیکھیے حدیث کے اندر، روایت کے اندر الفاظ کیا ہیں. کہتے فلما رأیت وجہہ، جب میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، قلت، میں نے کہا، واللہ ما ھذا الوجہ وجہ کذاب، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تورات کے عالم تھے، انصاف پسند تھے، سچے عالم تھے، اس لیے انہوں نے سچائی کا اقرار کر لیا. کیونکہ آپ کا چہرہ، آپ کا وضع قطع، آپ کے چہرے پر نبوت کا نور تھا، آپ کے رخ کریم پر رسالت کی کرنیں کھیل رہی تھی. عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، جاہل نہیں جان سکتا، لیکن علم والے جانتے ہیں کہ محمد کون ہے. کہتے ہیں قسم کھا کر کے کہا، اللہ کی قسم یہ چہرہ، اس پر تو نبوت کی نور روشنی دکھائی دے رہی ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد کہتے ہیں اول ما سمعت عنہ، سب سے پہلی بات جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مجلس میں سنی، وہ یہ والی حدیث تھی. اور وہی حدیث ہمیں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کرنا. حدیث سنی ہوئی ہے، ایسا نہیں کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے دیکھو، سب سے پہلے افشوا السلام. کیا فرمایا سب سے پہلے؟ افشوا السلام. نمبر 2 واطعموا الطعام. نمبر 3 وصلوا الارحام. اور نمبر 4 وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. دیکھو جنت کے اعمال کس کی بات چل رہی ہے؟ جنت کے اعمال کی بات چل. جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ جنت میں داخل ہونے والے کام کون کون سے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں. ابھی نیا نیا سماج، نیا نیا معاشرہ، نئے نئے لوگ آپ کے سامنے ہیں. آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا سلام عام کرو، سلام عام کرو. سلام کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. دنیا میں کسی امت کے پاس، کسی قوم کے پاس السلام علیکم سے اچھا تحیہ موجود نہیں. کوئی بھی قوم ہے دنیا کا سب سے اچھا تحیہ، سب سے اچھی سلامی، سب سے اچھی دعا اگر کچھ ہو سکتی ہے تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی دعا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہی جنتیوں کا بھی تحیہ ہوگا، تحیتہم فیہا سلام. جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے السلام علیکم السلام علیکم، اور جب داخلہ ہوگا فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آؤ، استقبال، سلامتی ہے تمہارے اوپر. میرے بھائی، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، جنت کیسے پائیں گے؟ نمبر 1 سلام عام کرو. اب سلام کی فضیلت، اس کے احکام، مسائل تو بہت سارے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ سلام کریں. سلام کرنے میں بخیلی مت کریں، ہے کہ نہیں؟ اب آج کل تو بہت ساری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے، سارا کلچر بدلتا جا رہا ہے کہ نہیں؟ سارا کلچر بدلتا جا رہا ہے. صبح کے لیے الگ انگریزی میں، دوپہر کے لیے الگ انگریزی میں، شام کے لیے الگ. یہ چل پڑا، سلام غائب ہو گیا، ہے کہ مارننگ، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ نون، اس طرح سے ایوننگ سے چل رہا ہماری زبانوں پر بھی آ. اور اس کے علاوہ نمستے بھی چل رہا ہے کہ یہ سب ہمارے درمیان غیر اسلامی کلچر کا نمونہ ہے. یاد رکھیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی نے سلام سکھایا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آپ دیکھیں پہلی چیز، اچھا یہ بھی ہونا چاہیے پہچان والوں کو سلام نہیں کرنا ہے، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام نہیں کرنا ہے، بلکہ پہچانو یا نہ پہچانو. پہچان کیسی؟ اسلام غیر اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے. مسلمان تو چاہیے ہی سلام کرنے کی، کسی غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا، مسلمان کو ہی سلام کرنا ہے. لیکن مسلمانوں میں یہ نہ ہو کہ یہ پہچان کا تو سلام کریں، نہیں پہچانتے ہیں تو گزر جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، اسے بھی سلام کرو جسے پہچانتے ہو، اور اسے بھی کرو جس کو نہیں پہچانتے. سلام کے آداب ہے، بہت سارے آداب، بہت ساری باتیں ہیں، تفصیلات ہیں. نمبر ایک، پہلی چیز کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ افشوا السلام، سلام عام کرو، سلام عام کرو، خوب سلام ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. صحابہ سلف کا کیا طریقہ تھا؟ ابھی سلام کیا، دیوار کے پیچھے سے گزر کر کے آئے پھر سلام کیا. یہ ہوتا تھا. سلامتی کی دعا ہے، کوئی گانا تو نہیں ہے، وہ کوئی گالی تو نہیں ہے، سلامتی کی دعا. پریشانی کیا بار بار کرنے میں میرے بھائی؟ نمبر ایک، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے یہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانا، اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے بھائی کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر چاہتے ہیں، دنیا کی کسی زبان سے اس کی تعریف یا اس کا کوئی بدلہ تلاش نہیں کرتے. اللہیت سے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں خرچ کرنے والے، کھلاتے ہیں، اناج اور پکا اور کچا اور کپڑا اور تحفہ سب دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے بغیر کیمرے کے کچھ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے. میرے بھائی اگر ہم نے کسی کو کھلا دیا، کسی کو کھانے کا پیکٹ دے دیا، کسی کو ایک جوڑا کپڑا دے دیا، کوئی تحفہ دے دیا، اس کا فوٹو لے لینا، اس کا ویڈیو بنانا، اس کو یہاں وہاں نشر کرنا، اس سے 1,00,000 گنا بہتر تھا کہ نہ دیتے. اس غریب کی دل آزاری تو نہ کرتے، اس کی بے عزتی تو نہ کرتے. کم سے کم وہ اپنے گھر میں کچا پکا جو تھا کھا لیتا، نہیں ملتا بھوکا فاقا کر کے گزار دیتا، پھٹے کپڑے پہن کر کے گزار دیتا. لیکن اس کی خودداری کو تم رسوا تو نہیں کرتے دنیا کے سامنے. لیکن آج عجیب و غریب حال ہو گیا ہے. دینے والے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہے؟ کیمرہ چاہیے، ابھی ہاتھ سے ہم نے لیا اور فوراً وہ تصویر ساری دنیا کو معلوم ہونی چاہیے، فلاں کو فلاں نے دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا، فلاں کیا ہے. میرے بھائی یہ دیاکاری، یہ دکھاوا، یہ دنیا پرستی، اللہ کی قسم ہے یہ نہیں کہ وہ نیکی قبول نہیں ہوگی، گنہگار ہوگا انسان. اس لیے کہ اخلاص کے خلاف ریاکاری دکھاؤ، ریاکاروں کو اللہ گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکے گا، چاہے وہ کوئی بھی ریاکار ہو. صدقہ دینے والا، تعاون کرنے والا، کھلانے پلانے والا، پڑھنے لکھنے والا، جہاد کرنے والا، عالم ہو، قاری ہو، دکھاوا کرے گا، ریاکاری کرے گا، انہیں جہنم کی کھائی میں پھینک دیا جائے. اور کیا کہا تیسرے نمبر پر؟ وصل الارحام، رشتہ ناتا جوڑو، رشتہ جوڑو، رشتہ صلہ رحمی کرو. آج تو عجیب و غریب ہو گیا ہے، صلہ رحمی نہیں کی جاتی. اگر ہمارے اسٹیٹس کا ہے تب تو اس سے دوستی تعلقات خوب ہیں، تحفے، تحائف، رشتہ ناتا، آنا جانا سب. لیکن ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے تو کتنا بھی قریبی ہے تو ابھی سلام بھی نہیں کرتا الا ماشاء. تو میرے بھائیوں رشتے جیتو، رشتے جیتو، رشتوں کو جیتنا ضروری ہے. اپنی انا، اپنی دولت، اپنا اسٹیٹس، اسے جیت کر کے کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ رشتے ناتے. اور بڑی بہت ساری باتیں ہیں رشتے کے بارے میں، تو رشتہ جوڑو. نمبر 4 اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سو رہے ہوں تو تم راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے لیے نفلی نمازیں پڑھو، قیام اللیل کرو. اب تہجد کہیں، تراویح کہیں، کچھ بھی کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. گنتی 11 ہی ہے، 11 رہے گی. 11 سے زیادہ پڑھنا نہیں ہے. نام جو سمجھ میں آئے وہ رکھ لو. بڑا جھگڑا چل رہا ہماری مسجدوں میں بھی آج کل. ایسی راتوں میں 8 رکعت پڑھ لیا، 8 رکعت کے بعد کہتے ہیں وتر مت پڑھاؤ، اس لیے کہ ہم کو بھی اور نفل پڑھنا ہے.
لاسٹ میں ہم پڑھیں گے 20 30 40 جتنا پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد آخر میں 3 رکعت وتر پڑھیں گے۔ آپ وتر پڑھا دیتے ہیں، ہم کو نفل پڑھنا رہتا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کیسے نفل پڑھیں۔ آپ نے وتر پڑھا کر کے کلوز کر دیا۔ میرے بھائیوں 11 ہی پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے کیوں ہے آپ؟ نبی سے زیادہ نیک بننے کی کوشش نہیں کرنا ہمیں۔ اللہ کے نبی نے 11 ہی پڑھا ہے، رمضان میں بھی 11 ہی پڑھا، غیر رمضان میں بھی 11 ہی پڑھا ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کر کے صبح شادی کے بیچ میں پورے پیریڈ میں 11 ہی پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 سے زیادہ کبھی نہیں پڑھا، 7 سے کم کبھی نہیں پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے اگر پڑھنا ہے تو لمبی پڑھو، لمبی 3 گھنٹے میں ختم کرو 8 رکعت، 4 گھنٹے میں ختم کرو 8 رکعت، اور اگر نئی ہمت ہے تو 1 گھنٹے میں ختم کر لو۔ وتر کے ساتھ فارغ ہو جاؤ امام کے ساتھ، اجر پوری رات کا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ باقی جو رات ہے وہ تلاوت کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، تسبیحات کرو، دعائیں کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، بہت ساری نیکیاں ہیں ہمارے لیے۔ گنتی بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ اہل حدیثوں، نفل کے نام پر اس رات میں عبادت بڑھانا یہ نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی 11 ہی پڑھا کرتے تھے، زیادہ محنت کرتے تھے آخری عشرے میں۔ اس کا مطلب رکعت بڑھانا نہیں تھا، رکعت کی تعداد بڑھانا نہیں تھا، رکعت کو لمبا پڑھنا تھا، تلاوت لمبی کرنی تھی۔ ڈیلی اگر آپ 2 گھنٹے میں پڑھتے رہے ہو تو ان راتوں میں آخری عشرے میں 3 گھنٹے میں پڑھتے تھے، 4 گھنٹے میں پڑھتے تھے۔ یہ ثابت ہے سلف سے، یہ چیز یہی معنی ہے جو ہمارے اسلاف سے محدثین سے ثابت، صاف لفظوں میں رکعتیں معلوم ہیں، رکعتوں کی گنتی معلوم ہے، اس کو بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یطول الرکعات، رکعتوں کو لمبی پڑھا کرتے تھے، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں جانے کا کام معلوم پڑا کہ نہیں معلوم پڑا؟ یہ اعمال ہیں، ان اعمال میں سے یہ اعمال ہیں، فرائض کے علاوہ، فرائض کے علاوہ ہے کہ نہیں؟ یہ اعمال ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی مجلس کے اندر موجود ہیں، ان کی وہ حدیث بھی یہاں پر یاد کر لیں، پھر بات ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابوابها شئت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت، ایک خاتون، دیکھو جنت میں جانے کے کام کیا ہے، جنت میں جانے کے کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے، عورت یعنی مومنہ عورت، توحید والی، سنت والی عورت، عمل میں اگر 5 وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کا روزہ رکھے، اور اسی کے ساتھ دیگر فرائض کو بھی آپ جوڑ لیں، اگر زکوٰۃ دینے کی اہل ہے تو زکوٰۃ دے، حج کرنے کی اہل ہے تو حج بھی کرے، اللہ کے حق ادا کرے۔ مطلب کیا نکلا پورے کا؟ اللہ کے حقوق ادا کرے، اور اس کے بعد وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنی شوہر کی اطاعت کرے۔ اطاعت جائز ہونی چاہیے، جائز اطاعت، حرام اطاعت، غلط اطاعت، اللہ کی نافرمانی کی کوئی اطاعت کوئی نہیں کرے گا کسی کی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، انما الطاعۃ فی المعروف، نیکی کے کام میں ہی اطاعت کی جائے۔ کام اطاعت کس میں کی جائے گی؟ نیکی کے کام میں، جو اللہ کا دین، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان کہے اس میں اطاعت کی جائے۔ اللہ کو نافرمان کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کے کسی کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 3 طرح کی باتیں ہوئی، اللہ کے حق ادا کرے، اپنے شوہر کا حق ادا کرے، اور اپنی ذات اور اپنی آبرو کا تحفظ کرے۔ میڈیا کے اس دور میں حالات بہت بدتر ہو گئے میرے بھائی، بہت بدتر ہو گئے، اور ہر پہلو پر یہ اللہ کے فرائض اور واجبات میں بھی کوتاہیاں بے پناہ ہے۔ شوہروں کی اطاعت کا مسئلہ اتنا نازک ہو گیا ہے، طلاق کی، تفریق کی شرح اتنی زیادہ ہے، سب سے زیادہ اگر کسی دارالافتاء میں کوئی فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو طلاق کا فتویٰ پوچھا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟
میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ان باتوں کو اپنے پلے باندھ لیں، سمجھیں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کہنا چاہتے اور کیا کہا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحْسَنَتْ فَرْجَ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی آبرو کی حفاظت۔ حالات کیسے ہیں میرے بھائی؟ حالات کیسے ہیں؟ یارانہ، دوستانہ، عشق و معاشقہ، تعلقات اور سوشل مسائل کے ذریعے سے میرے بھائیوں ایک دوسرے کے رابطے میں آنا، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے چوائس کر کے حرام حلال کی تمیز کچھ نہیں، کورٹ سے جا کر کے نکاح کر لینا، یا حرام خور مولویوں کو 2000 روپیہ دے کر کے نکاح پڑھوا لینا اور اپنا گھر بسا لینا، یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں تجاوز ہو گیا اس وقت جب مسلم بچیوں نے یہ بھی فرق ختم کر دیا کہ وہ جس سے ہمارے تعلقات ہو رہے ہیں وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، اس کے ساتھ بھی ان کے رشتے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ارتداد، مرتد ہونے کی ایک لہر دوڑ چلی۔ میرے بھائی وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، آبرو کی حفاظت کرنا۔ قیل لہا، ایسی عورت سے کہا جائے گا جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، کیا کہا جائے گا؟ ادخل الجنت من ای ابوابها شئت، جنت ہے تیرے سامنے، اے اللہ کی بندی جنت ہے تیرے سامنے، اس کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے تو جانا چاہتی ہو جنت میں چلی جا۔ جنت میں، جنت کی جانے کے کاموں پر بات ہو رہی ہے۔ آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ سے ایک اپیل کرنا ہے۔ کیا ہے آخری بات؟ باتیں بہت ساری ہیں، میں آخری بنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امرأہ ایک عورت ہے، ایک کیا ہے؟ عورت ہے، بہت نیک، نمازوں کی پابندی، فرائض کی اور اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، ایک مشکل ہے اس کی کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، چڑھاتی ہے، گالیاں دیتی ہے، چغلی کرتی، کوئی بھی چیز زبان سے۔ اللہ کے نبی ایسی عورت کا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے بھی نیکیاں کر رہی ہو، انہا فی النار، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ ایسی عورت کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے دوسرا سوال کیا، اللہ کے نبی امرأہ، ایک دوسری عورت، ایک دوسری عورت، ما عندہا کثیر صلاۃ ولا صیام، زیادہ لمبی چوڑی نماز روزے کی پابندی تو نہیں کر پاتی، فرائض پڑھتی ہے، نوافل وغیرہ کا اہتمام نہیں کر پاتی، لیکن ایک خوبی ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، کسی کو برا بھلا نہیں کہتی، لا توزی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اللہ کے نبی نماز وغیرہ صرف فرائض پڑھتی ہے، فرائض کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی زیادہ، لیکن اس کی زبان سلامت ہے۔ کہاں جائے گی وہ عورت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، فرائض تو پڑھتی ہے نا، نوافل کا اہتمام نہیں ہے، کم ہے، کوئی بات نہیں، انہا فی الجنہ، ایسی عورت جنت میں جائے۔ زبانوں پر کنٹرول بہت بڑا مسئلہ ہے، جنت میں جانے کے لیے زبانوں پر کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی لمبی حدیث صحیح مسلم کی، حضرت معاذ بن جبل کی، اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی، اس کے بعد آخر میں اپنی زبان نکالی آپ نے اور اسے اپنی دونوں انگلیوں سے پکڑا اور آپ نے فرمایا کف علیک لسانک ھذا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو کیا کرنا؟ قابو میں رکھنا۔ حضرت معاذ حیران، اللہ کے نبی زبان کو قابو میں رکھنا، کیا زبان سے بھی جنت جہنم کا مسئلہ ہوتا ہے؟ کیا زبان کا معاملہ اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جائے؟ آپ نے فرمایا وہی حق ثقلت کا امک یا معاذ، تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہیں اتنا سمجھ میں نہیں آتا؟ لوگ اپنی ناک کے بل، منہ کے بل جہنم میں اسی لیے داخل ہوں گے کہ ان کی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی ہے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أَوْ عَلَى وُجُوهِهِمْ
इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, उनकी ज़बान की काट छाट जो कुछ वो बोलती है ज़बानें, उसी के नतीजे में लोगों को औंधे मुंह के बल, नाक के बल जहन्नम में फेंका जाए। बहरहाल मेरे भाइयों, खुलासे कलाम यह है कि जन्नत की सरसरी तौर पर उसकी बनावट और उसकी नेमतों का सरसरी तौर पर है ना तज़किरा, और उसके बाद जन्नत पाने के कुछ आमाल से मुताल्लिक़ चंद आयतें और हदीसें ये आपके सामने जिक्र की गई। बहुत सारी बातें, बहुत सारी तफसीलात हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन चंद आयात से, चंद हदीसों से इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जन्नत का वकील बनाए, जहन्नम से अल्लाह ताला हम सबको आज़ादी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नत व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। अल्लाह हम तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं और उन तमाम नेकियों का सवाल करते हैं जो जन्नत से करीब करने वाले हैं, और जहन्नम से तेरी पनाह चाहते हैं, और उन तमाम कामों से जो काम हमें जहन्नम से करीब करने वाले हों। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपील जो मैं आपसे कर रहा था वो आप सब जानते हैं, हमेशा से जानते हैं। इस शब में, ऐसी रात में, 25वीं शब में पिछले कई सालों से आपके सामने ये अपील की जाती है कि आपकी जो जमईयत है बम्बई की, जिसकी ये भी एक यूनिट है, रायगढ़ की यूनिट, रत्नागिरी की यूनिट, ये सारी यूनिटें सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई की सरपरस्ती में है। और आप हजरात की तरफ से, ख़ासतौर पर जमात मुस्लिमीन मासला और उनकी ज़िम्मेदारों की तरफ से, यहाँ के अहले खैर हजरात की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से, और ऐसे ही जो भी जमीयत और जमात के लिए हमदर्दी रखते हैं, ऐसे तमाम भाइयों की तरफ से, जवानों की तरफ से सूबाई जमीयत का ताउन होता रहा है। आप हजरात ने ताउन किया है, और अल्लाह के फज़ल करम के बाद ये मिशन तौहीद व सुन्नत का आपके ताउन से चलता है। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जमीयत का, सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन जो कर सकते हैं वो करें, ताकि जमीयत का जो मिशन है तौहीद व सुन्नत का और सलफ़ियत का, ये मिशन अच्छी तरह से कामयाबी के साथ आगे बढ़ता रहे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अपनी कोशिशों का नेक सवाब, नेक सिला और बदला अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जो हमारे सामने बहुत सारे स्टॉल देख रहे हैं, ये हकीकत में दीनी मराकिज़ के हैं, जिसमें क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएँ बुलंद होती हैं, और इन्हीं मकातिब से, इन्हीं मदारिस से, इन्हीं शोबाजात से तौहीद व सुन्नत का पैगाम लोगों में आम किया जा रहा है। आप इनका भरपूर ताउन करें, और इसी तरह से बहुत सारे हमारे अहबाब जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो ऑनलाइन में भी QR कोड डाल दिया गया है, वहाँ अपना ताउन वो पेश करें, और ज़रूर पेश करें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अजर को ज़ाय करने वाला नहीं है।